السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس درس میں میرا موضوع گفتگو ہے وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ معزز ناظرین، پچھلے درس میں آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، اور رد السلام پہلا حق، سلام کا جواب دینا۔ آج کی اس درس میں میرا اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا۔ معزز ناظرین، حدیث کے اندر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار ہو تب آپ اس کی عیادت کرنے جائیں، یا اگر آپ کے سسرال والے کوئی بیمار پڑ جائے تب آپ اس کو دیکھنے جائیں، بلکہ کوئی بھی ہو، آپ کے محلے کے اندر، گلی کے اندر کوئی بیمار پڑے، آپ اس کو دیکھنے جانا چاہیے۔ معزز ناظرین، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب کسی ایک دوسرے مریض کی عیادت کرنے جائیں گے، دیکھنے جائیں گے، حال چال پوچھنے جائیں گے اور تسلی دینے جائیں گے، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ ایک مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے، اللہ اکبر، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنْ عَادَ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 ملک حتى يصبح۔ اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے شام کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ دیکھنے جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شام سے لے کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کی عیادت، اس کی مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کوئی بیمار ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کے لیے یا اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ محلے کے اندر، گھر کے اندر جو بھی بیمار ہو، آپ اس کو دیکھنے جائیں۔ آگے حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، اللہ اکبر، میدان محشر میں رب کائنات ایک انسان کو کھڑا کرے گا، ایک انسان کو بلائے گا، یا ابن آدم، کہے گا اے آدم کے بیٹے ادھر آؤ۔ آدم کے بیٹے ادھر آتا ہے، کہتا مریض تو فلم تعودنی، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں بیمار تھا، تو مجھے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اللہ اکبر، کیا جواب ملتا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، پروردگار عالم، پاک پروردگار عالم، آپ کیسے مریض ہیں؟ آپ تو پروردگار عالم ہیں، آپ سب کا خالق و مالک ہیں، آپ پالن ہار ہیں، اور آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اس بندے خدا کو، اس انسان کو، ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، کیا کہتے؟ اے اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ فلاں میرا بندہ مریض ہے، پھر تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، اگر تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا، لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ یہ ہے معزز ناظرین، آج ہم عیادت کرنے نہیں جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کو دیکھنے جاؤ تو یہ دعا پڑھو، لا باس طہور انشاءاللہ، تسلی دو کہ کوئی بات نہیں کہ تم اسی مریض، اسی بیماری سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا،
لیکن ہم اور آپ جب مریض کے پاس جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، نہ دعا پڑھنے کی عادت ہمیں ہے اور کچھ بھی نہیں، نہ تسلی دیتے ہیں، اللہ اکبر، کیا کرتے ہیں بلکہ وہاں باتیں کرنے لگتے ہیں، مریض کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے محلے کے اندر بھی، ہمارے رشتہ دار کے اندر بھی ایک بیمار تھا، اسی بیماری میں مبتلا تھے، اب وہ بیچارہ بیمار آدمی کان لگائے رہتا ہے، سوچتا ہے کہ آگے کیا فارمولہ بتا رہا ہے، شاید کوئی نسخہ بتائیں گے اس سے ہم اچھے ہو جائیں گے، لیکن پھر ان کی زبان سے نکلتی ہے کہ 8 دن کے بعد وہ مر گیا۔ وہ بیمار آدمی، وہ مریض اس کی بات سن کر کے اور پریشان ہو جاتا ہے اور مریض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ عیادت کرنے جائیں، مزاج پرسی کرنے جائیں، لیکن ساتھ میں ایک لفافہ کو رکھیں اور اس کے اندر کچھ پیسے وغیرہ جا کر کے اس کے تکیے کے نیچے دے دیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور ان کے لیے بھی کچھ مصیبت ٹل جائے۔ یہ ایک نسخہ ہے معزز ناظرین، جب آپ دیکھنے جائیں تو پھر کچھ پیسہ لے کر کے اس مریض کو دیں اور عیادت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیادت، اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عاد مریضا نادى منادی من السماء طبت وطاب ممشاک، جو شخص مریض کی عیادت کرے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے تمہیں خوشحالی نصیب ہو، تمہارا چلنا اچھا ہے اور تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ لیکن آج ماحول اور معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم اس سے بہت کوسوں دور بھاگتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ مریضوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو، سبوں کو مریضوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔